بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم افتح علینا حکمتک، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ دعا ایک عظیم دعا ہے۔ کوئی بھی کتاب، کوئی بھی حکمت اور تعلیم حاصل کرنے سے پہلے اور اس کے بعد اس دعا کا پڑھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا کہ اے اللہ ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اے عظمت و بزرگی والے۔ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی کتاب، کوئی بھی حکمت، کوئی بھی سیکھنے کی جب چیز ہو، اس دعا کو پڑھ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذہن کو، اس کے سینے کو، اس کے دل کو کشادگی اور وسعت عطا فرماتے ہیں۔ جو چیز وہ پڑھے گا وہ یاد رہے گی، جو سیکھے گا اس کے سیکھنے میں آسانی ہوگی، اور جب لوگوں تک پہنچائے گا تو لوگوں کو وہ سننے میں، اس کی بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ہے تو یہ چھوٹی سی دعا، لیکن یہ ان انبیاء کی دعاؤں میں سے دعا ہے۔ ربنا وابعث الینا رسولا علینا یتلو علیک کتابک یعلمک والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، یا اللہ ہم میں، اس امت میں، اس قوم میں ایک ایسا رسول بھیج جو تیری کتاب کی اور تیری حکمت اور تیری تعلیمات کی دعوت دے، ان کو پاک اور صاف اور طاہر و مطہر بنا کر پیش کرے، بے شک تو والے حکمت والا ہے۔ قیامت کے روز لوگ حسرت کریں گے، اور ایک حسرت ایسی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حسرت قیامت کے دن اس شخص کو ہوگی جسے دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا مگر اس نے حاصل نہ کیا، اور اس شخص کو ہوگی جس نے علم حاصل کیا اور دوسروں نے تو اس سے سن کر نفع اٹھایا لیکن اس نے خود نہ اٹھایا۔ اللہم انی اعوذ من علم لا ینفع بہ، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جس کا مجھے کوئی نفع نہ ہو۔ ایسے علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ بھی مانگی ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی کتاب پڑھیں، اس کے شروع کرنے سے پہلے، اس کی ابتدا سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرے، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قیامت کے دن پھر کوئی حسرت نہیں ہوگی۔ جہاں سے علم حاصل کرنے کا موقع ملے اسے حاصل کرو، اور جو حاصل کیا ہے اس سے نفع اٹھاؤ عمل پیرا ہو کر۔ کتنے ہی ایسے صاحبان علم ہیں جو بات تو دوسروں تک بڑے احسن طریقے سے پہنچاتے ہیں لیکن خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ خود تو نیکی، سچائی، پاکیزگی، تقوی کی تبلیغ کرتے ہیں لیکن خود اس کا الٹ ہوتے ہیں، خود جھوٹ بولتے ہیں، خود بدکرداری کا مرتکب ہوتے ہیں، خود ایسی چغلی، بہتان، غیبت، الزام تراشی کرتے ہیں کہ اس علم سے جاہل ہونا بہتر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو علم عطا کرتا ہے تو اس کی فضیلت باقی لوگوں پر ایسے ہوتی ہے جس طرح 14ویں کے چاند کو باقی آسمان کے ستاروں پہ ہوتی ہے۔
اتنی فضیلت حاصل کرنے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور اس پر عمل نہ کر سکے تو اس سے پھر ان پڑھ ہونا، جاہل ہونا تو بہتر ہے نا. اسے یہ تو نہیں نا پتہ کہ اس کی سزا کیا ہے، اس کی جزا کیا ہے. لہٰذا کوئی بھی عمل شروع کریں، کوئی بھی کام شروع کریں، کوئی بھی درس و تدریس، تعلیم و تعلم کا کام شروع کریں تو اس سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں. اللہ تبارک و تعالی علم و حکمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کے سینے کو، اس کی زبان کو اور اس کے دماغ کو وسعت عطا فرماتا ہے. ایک دفعہ جس چیز کو پڑھ لیں ساری زندگی نہیں بولتے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب یہ مکاشفۃ القلوب میرے ہاتھ میں ہے. ایسا علم، ایسی حکمت اور ایسی دانائی پائی. لوگ آج ان کی لکھی ہوئی باتوں کو دین کے طور پر، تبلیغ کے طور پر پیش کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اگر دنیا سے سارا علم مٹ جائے اور ہمارے پاس صرف احیاء العلوم، امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم ہو، ہم اس سے پھر نئے سرے سے دین کو زندہ کر دیں. اس میں ایسی باریکیاں لکھی ہیں، اس میں ایسی حکمت کی باتیں لکھی ہیں، ایسی اخلاق کی باتیں لکھی ہیں، ایسی مذمت والی باتیں لکھی ہیں دنیا کی بد کردار لوگوں کی، بد اعمال لوگوں کی، کہ پناہ اور خدا کی پناہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس علم و حکمت کو حاصل کرنے اور اس کو پھیلانے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.